تو میں مان جاؤں گا۔ علماء پریشان ہوئے، حضرت امام شافعی کے پاس گئے، حضرت امام شافعی نے کہا رحمۃ اللہ علیہ میں آ رہا ہوں اور میں اس کا جواب دوں گا کہ اللہ ہے۔ آگے جب بات شروع ہوئی اس نے کہا جناب میں نہ اللہ کا قرآن کو مانوں گا نہ آپ کے نبی کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل دو کہ اللہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو، شہد کی مکھی بیری کا پتا کھاتی ہے؟ اس نے کہا جی کھاتی ہے۔ فرمایا بکری بیری کا پتا کھاتی ہے؟ اس نے کہا جی کھاتی ہے۔ ہرن بیری کا پتا کھاتی ہے؟ کھاتی ہے۔ ریشم کا کیڑا بیری کا پتا کھاتا ہے؟ اس نے کہا جی کھاتا ہے۔ اس نے کہا پھر دیکھ شہد وہی بیری کا پتا کھاتا ہے، شہد کی مکھی وہی بیری کا پتا کھاتی ہے تو شہد دیتی ہے، بکری وہی بیری کا پتا کھاتی ہے تو سفید رنگ کا دودھ دیتی ہے، ریشم کا کیڑا وہی پتا کھاتا ہے تو ریشم دیتا ہے، ہرن وہی بیری کا پتا کھاتی ہے تو مشک دیتی ہے۔ چار علیحدہ علیحدہ چیزیں وہی چیز کھاتی ہیں اور الگ الگ چیز نکالتی ہیں، تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ شہد بنانے والا، دودھ بنانے والا، ریشم بنانے والا اور مشک بنانے والی کوئی ذات اوپر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تو اپنے اس رب کی عبادت کرو الذین خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور وہ اللہ جس نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کہے میں تمہارا بھی خالق ہوں اور تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان تین چیزوں میں لایا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری بات کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، یہ دلیل ہے اگر اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا اس کائنات کا بادشاہ تو پھر دونوں جگڑ کے فساد مچ جاتا۔ اگر یہ نظام اپنی جگہ پہ ٹھیک چل رہا ہے، اس میں کبھی مداخلت نہیں ہوئی، سپر پاور بننے کی جنگ نہیں ہوئی، تو پھر سمجھ لو دوسرا کوئی ہے نہیں۔ اگر وہ مقابل ہوتا تو وہ ضرور سامنے آتا، اگر آج تک نہیں آیا تو یہ دلیل ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بڑے پیچھے سے کئی رکوع سورہ بقرہ کے چلے گئے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اور اگر خلاصہ کلام نکالے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز تمہاری ہے اور تم میرے ہو، اور اس میرے ہونے میں کسی اور کو شریک نہ بنانا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کا کوئی شریک نہ بنانا، اللہ کا کوئی بھائی مال نہ بنانا، اللہ ایک ہی ہے۔ لَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَلَدٌ، اور لم یلد ولم یولد، نہ بیوی نہ اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، وہ اکیلا ہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، اس لیے کسی اور کو اگر شریک بنایا جائے تو یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے یہ تفرید صفات باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ مثلا موت و حیات کا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بعض صفات بیان فرمائی۔ اللہ رؤوف، اللہ رحیم ہے، اور یہی صفات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ میرے نبی رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو
مرحلے میں چلتی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کا مطلب یہ ہے روشن رأفت محبت کرنا، کسی سے نقصان کو دور کرنا، اور رحم ہوتا ہے کسی کو نفع دینا. تو نفع دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی اور نقصان سے بچانے والی ذات بھی اللہ کی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام بندوں کو بھی رؤوف کہا گیا، رحیم کہا گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف رحیم کہا گیا. یاد رکھیں نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی اور نقصان سے بچانے والی ذات بھی اللہ کی. نفع کیسے ملے گا؟ وہ جیسے حضور بتلائیں گے ویسا ہوگا. اس بات سے حضور نبی کریم علیہ السلام رؤوف رحیم ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کی نصرت چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق چاہیے، اللہ سے دوستی چاہیے، تو ہمیں طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو حضور نے بتلایا. عبادت اللہ کی اور اطاعت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دوستو اللہ پہ ایمان رکھو کہ اللہ کا وجود ہے. نمبر 2 اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. نمبر 3 دنیا کی ہر چیز کا مالک اور عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں کیسے ملے گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اور خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اگر ہم ان کے طریقوں پر چلیں گے تو ہم اللہ کے دروازے تک پہنچ جائیں گے. اگر حضور کا در چھوڑ کر کسی اور طرف گئے تو پھر ہمیں اللہ کا در نہیں ملے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات پر کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے.